2025 تک آتے ہوئے یوٹیوب کو آپ نے لوگوں کو دیکھا، کون سی نیشز ایسی ہیں جو بڑی مختلف تھیں؟ آپ نے کہا یار یہ تو کمال کیا ہے بھائی، یہ لوگ اس میں بھی آگے، اس میں بھی آگے، اور کون سی اسپیس ایسی ہے جہاں پر ابھی تک لوگ نہیں گئے؟ لوگوں کو مشورہ بھی تو دینا. اچھا دیکھیں، مجھے لگتا ہے کہ لٹریچر سے لوگ بہت دور ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں شروع سے ایک چیز لوگوں نے سنی، اور جس کو یہ پوڈ کاسٹ نے آ کے اس میتھ کو بریک کیا. میں خود بھی کبھی اس کا وکیل تھا کہ 10 منٹ سے زائد کی ویڈیوز نہیں دیکھی جاتی، لیکن آپ کے اپنے ہی پوڈ کاسٹ نے آپ کی اسی سٹیٹمنٹ کو غلط ثابت کر دیا. مجھے لگتا ہے سر لٹریچر میں بڑا گیپ ہے. اچھا، یہ مجھے ایک دفعہ فاروق صاحب نے مشورہ دیا تھا جب میں شروع کر رہا تھا. لٹریری لوگ آپ کو ان کا شوق ہوتا ہے کیونکہ کہ میسج سپریڈ ہو، تو ایک تو وقت ملتا ہے اگر آپ ان سے بات چیت کریں، دوسرا کتب میسر ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ سر بہت سارے لوگ جب انہوں نے، میں کسی چینل کا یہاں پہ نام نہیں لوں گا کیونکہ جس کا نام لینا میں بھول گیا وہ دوست ناراض نہ ہو جائیں، لوگوں نے ہسٹری کے اوپر چینل سٹارٹ کیے، اور شروع میں میرے جیسے لوگوں نے بھی ان کو کہا کہ یہ نہیں چلیں گے، اب وقت ضائع کر دیں گے. آج وہ چینل ملینز میں. ٹھیک ہے، تو ایک نیش آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ کا تاریخ میں، ٹھیک ہے، کسی بھی طرح کا انٹرسٹ ہے، کیونکہ بہت گیپ ہے، سوائے 2-3 چینلز کے کوئی بندہ جو اچھا نہیں معیاری کانٹینٹ نہیں دے رہا. ہسٹری میں آپ نے کہا، ہسٹری میں، لٹریچر میں آپ نے کہا، فوڈ میں بھی بہت گیپ ہے، کوکنگ میں بہت لوگ کر رہے ہیں. نہیں سر، میں آپ کو بتاتا ہوں چند چینلز کے علاوہ جو ہے نا وہ لوگ نہیں کر رہے، مطلب ہے وہ کام نہیں کر رہے. اچھا ایک فوڈ ہے، وہ ہے ایکسپینسو فوڈ. کڈز میل جو ہے نا سر، کڈز میل کا ایک ڈیڈیکیٹڈ چینل آپ ڈھونڈیں آپ کو نہیں ملے گا، بہت کم ملیں گے سرچ میں، صرف کڈز میل. ٹھیک ہے، آپ مطلب ایک تو کھانا ہے نا کہ گھر میں کڑھائی بنا لیں، یہ آپ کو ملیں گے. والدین کا، خاص طور پہ والدہ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج بچے کے لیے لنچ میں کیا بھیجوں. تو اس حوالے سے کوئی چیز نہیں ملے گی. نہیں، بہت کم ہے. خواتین بنائیں یہ چینل، خواتین کے لیے یہ بہت اچھا ہے. چھوٹی چھوٹی ریسیپیز ہوتی ہیں 2-2 4-4 منٹس کی، تو آپ وہ کرنا شروع کر دیں، چینل گرو کر جائے گا بہت جلدی. اس طرح سے آپ دیکھ لیں کہ جو بھی کام سولوشن اورینٹڈ ہے، بہت بڑی فیلڈ ہے. آپ یقین جانیں کہ اگر کوئی شخص پلمبر بھی ہے اور وہ اپنے کام کو بہترین انداز میں جانتا ہے، وہ یہ بھی ٹپس دینا شروع کر دے گا تو چلنا شروع ہو جائیں گی. ٹیکنیکل سکل اگر کسی بندے کے پاس ہے تو وہ اس کا چینل، اسے بتانا بھی آتی ہوں. یہ ہاں جی، بتانا بھی، ہاں جی، کمیونیکیشن. یہ نہیں ہے کہ بھائی آپ ہاں نے، جی، یہ سکل ہونا بڑا ضروری ہے کسی شخص کے پاس، کہ وہ اس کے پاس یہ لرننگ ہو کہ میں نے اپنی بات کو کنوے کیسے کرنا ہے اور مختصر وقت میں. اس کا مطلب ہے جو ماہر ہے اپنی فیلڈ کا، جی اپنی فیلڈ کا ماہر، بہت زیادہ بھی نہیں میں کہہ رہا، جی درمیانہ ماہر بھی ہے نا، جی وہ اپنا یوٹیوب چینل بنا لے، چل جائے گا. یوٹیوب جو ہے وہ کس طرح سے آپ کو جج کرتا ہے؟ یعنی کتنی ویڈیوز پہ جج کرتا ہے؟ کیا پہلی سے جج کرنا شروع کر دیتا ہے؟ اور اس کے بعد کیا یوٹیوب کا الگوریدم کیسے کام کرتا ہے، کیسے آپ کو پروموٹ کرتا ہے؟ اچھا فاروق بھائی، یہ جو آپ کے سوالات ہیں نا، بنیادی طور پہ تو یہ پورا ایک سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ ہم اس کو نا کم وقت میں جتنا سمجھا سکیں. یوٹیوب بنیادی طور پہ یہاں پہ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے نظر میں 2 لوگ جو ہے، 2 اینٹیٹیز انوالو ہیں، ایک کانٹینٹ کریٹر اور ایک یوٹیوب، جس کی وجہ سے یہ سارا پلیٹ فارم چل رہا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اچھا جی، ایک تیسری پاور ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایڈورٹائزر. بنیادی طور پہ نہ تو یوٹیوب آپ کو پیسے دے رہا ہے، نہ آپ یوٹیوب کے لیے کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں. یہ دونوں پارٹیز جو ہیں یہ کسی تیسرے کے لیے کام کر رہی ہیں، اور وہ پارٹی ہے ایڈورٹائزر. جتنے بھی کانٹینٹ کریٹر ہیں جو آغاز کرتے ہیں کام کا، بلکہ بہت سالوں سے کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ یہ مد نظر نہیں رکھتے کہ یوٹیوب کس بات سے خوش ہوگا. وہ اس بات سے خوش ہوگا کہ ان کا کانٹینٹ ایڈورٹائزر فرینڈلی ہو. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ کا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ کس کانٹینٹ کے اوپر جو ہے وہ جلدی گروتھ آتی ہے؟ تو یوٹیوب خوش ہوا نا، یوٹیوب خوش. ہاں جی، آپ ایسا کانٹینٹ ڈیزائن کریں جس کو زیادہ تعداد میں لوگ دیکھنے والے ہوں. اب تعداد کے تعین فیمیل جینڈر بائس نہ ہو، ٹھیک ہے. اس میں آپ جب بھی کانٹینٹ ڈیزائن کریں، میں آپ کو فارمولا دے دیتا ہوں، اس فارمولے کو ذہن میں رکھ کے آپ نیش ڈیزائن کریں گے، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ میرے چینل کی گروتھ کیا ہوگی. سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ کیا میں کہیں ایسا کانٹینٹ تو نہیں بنا رہا جس میں خواتین ایلیمینیٹ ہو گئی ہیں.
ٹھیک ہے. دوسری چیز آپ یہ ضرور دیکھیں کہ کہیں میں ایسا کانٹینٹ تو نہیں بنا رہا جس میں ایج جو ہے وہ ریسٹرکٹ ہو گئی ہے, صرف نوجوانوں کے لیے یا صرف بچوں کے لیے یا صرف بوڑھوں کے لیے ہے, ایسا تو نہیں ہے. اس چیز کو ضرور مثال لے لیں کہ اگر آپ نے ایک ویڈیو بنائی کہ سر درد کی ہوم ریمیڈی کیا ہے, تو 14 سال کے بچے کو بھی سر درد ہوتا ہے اور 80 سال کے بزرگ کو بھی ہوتا ہے, تو خواتین مرد سب کے لیے ہو گیا, تو یہ ایک واس فیلڈ ہے. لیکن اگر آپ کوئی ایسا کانٹینٹ بنا دیتے ہیں, مثال لے لیں کوئی ایسی چیز کہ کوئی الیکٹرانک کی ریپیئرنگ یا مینٹیننس سے ریلیٹڈ بات ہے, تو اس کے لیے ایج بھی میٹر کر رہی ہوگی کہ خاص حد کی ایج کا بندہ کرے گا اور خواتین بھی ایلیمنیٹ ہو جائیں گی. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ کیا میں یہ جو بنا رہا ہوں یہ خواتین, یہ جینڈر. دوسرا ایج. تیسرا سر لینگویج, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اچھا ہماری کیونکہ لینگویج اردو ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کو یہ لگتا ہے کہ اردو صرف پاکستان میں سنی پڑھی دیکھی جاتی ہے, بلکہ یہ غلط خیال ہے. پوری دنیا میں اردو کو جاننے والے لوگ موجود ہیں, اور خاص طور پہ آپ یہ برِ صغیر میں سب کانٹیننٹ میں بنگلہ دیش, انڈیا اور پاکستان آپ کو ملے گا. ایون نیپال والے بھی سمجھ لیتے ہیں آپ کے بات. جی بالکل سمجھ لیتے ہیں, اور دنیا میں پاکستانی اور اردو پڑھنے والے اور بولنے والے لوگ موجود ہیں. اچھا ہمارے یہاں یہ سوال کیا جاتا ہے, اس کو شاید آپ نے سوال کی صورت میں بھی رکھا ہوگا کہ اگر میں چینل کسی اور ملک میں بیٹھ کے بنا لوں, کینیڈا میں, تو کیا پھر وہ جلدی گرو کر جائے گا؟ ایسا نہیں ہوتا. جس لینگویج جہاں مرضی بنائیں, جی جہاں مرضی سے بنائیں گے, چینل بیٹھ کے آپ کریٹ کر لیں, وہ اپنے اوریجن میں پہنچ جائے گا, کیونکہ اس زبان کو سمجھنے والے لوگ جہاں موجود ہوں گے تو اس نے وہیں پہ اس کا کانٹینٹ آنا ہے. تو آپ جو ہے وہ لینگویج کو بھی مد نظر رکھیں. بہت سارے لوگ جو ہے پاکستان بیٹھ کے کہتے ہیں میں انگلش چینل بناتا ہوں, شاید وہ گوروں تک چلا جائے گا. وہاں بہت لوگ بیٹھے ہیں کانٹینٹ بنانے کے لیے اور معیاری کانٹینٹ بنا رہے ہیں, کیونکہ وہ وہاں کے ہیں, ایکسپرٹ ہیں, ان کا لہجہ بہتر ہے وہاں کا, وہاں کی زبان کو گور زیادہ ہے. ہاں جی. اور بدقسمتی سے ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب انہیں ایشین ایکسنٹ سننے کو ملتا ہے تو وہ ویڈیو نہیں دیکھتے زیادہ تر, انٹل انلیس ان کو یہ نہ لگے کہ یہ ویڈیو انتہائی ضروری ہے. یہ ٹرسٹ کا فیکٹر بھی ہے میرے خیال میں. ہاں ٹرسٹ کا فیکٹر, ٹھیک ہے. جی جی, انہیں لگتا ہے کہ یہ شاید نہ مس لیڈ کریں گے انفارمیشن, وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں جی, کوئی یہاں کا نہیں پتا, یہاں کا نہیں پتا. یہی وہاں کا گورا بنا رہا ہوگا تو اسے غور سے سنیں گے. جی بالکل. یہ ایسی ہے جیسے پاکستان کے اندر بیٹھ کے, جی جی, ہم پاکستان والی سن لیتے ہیں, کوئی گورا اردو بول رہا ہوگا تو ہم کہیں گے یہ تو بیچارہ. ہاں جی جی بالکل, بڑی زبردست ایگزامپل دیا آپ نے کہ کوئی اور اب جب اچھا پھر وہ سننے میں بھی نا تھوڑا سا انسان کو فیل ہو رہا ہوتا ہے, بیریئر آتا ہے. تو آپ ان 3-4 چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے کانٹینٹ کو ڈیسائیڈ کریں کہ اچھا. اس کے بعد جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ اسی میں دورانیے کی بڑی اہمیت ہے. بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ میں مہینے میں کتنی ویڈیوز اپلوڈ کیا کروں اور دورانیہ کیا ہوں, لمبی ہوں چھوٹی. ہاں جی. اچھا یہ اب نا اس کو ڈیفائن کرنا بڑا مشکل ہے, لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس کا فارمولا لے لیں بعد میں پھر, کیونکہ آپ آغاز کریں تو شارٹ ویڈیوز سے کریں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یوٹیوب کی شارٹ ویڈیوز سے کریں. اس سے ہوگا یہ کہ اس کی ریچ زیادہ ہوتی ہے. اب یہ میں مختصر بتاتا ہوں کہ یوٹیوب جب کسی ویڈیو کو سپریڈ کرتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس ویڈیو کو کتنی لینتھ تک دیکھا گیا, اور یہ لینتھ منٹس اور سیکنڈز میں ڈیفائن نہیں ہوتی, یہ پرسنٹیج میں ڈیفائن ہوتی ہے. اگر آپ نے اب یہ عام آڈینس کے لیے جو ایکسپرٹ لوگ ہیں وہ کمنٹ نہ کریں کہ نہیں ایسے ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے, عام انسانوں عام یوزر کو سمجھانے کے لیے میں یہ فارمولہ دے رہا ہوں. ایک ویڈیو ہے, یوٹیوب نے یہ طے کیا کہ جو ویڈیو 30% سے زیادہ دیکھی جائے گی اس کا میں امپریشن بڑھا دوں گا, میں اسے اور دکھاؤں گا. اب آپ نے 30%, اب آپ نے ایک ویڈیو بنائی ہے اگر 100 منٹ کی, تو اس کا مطلب ہے جب تک اس کو کوئی 30 منٹ نہیں دیکھے گا نا تو وہ ان کے کرائٹیریا میں نہیں آئی. لیکن اگر آپ نے ایک ویڈیو بنائی ہے 100 سیکنڈ کی تو 30 سیکنڈ کے بعد آپ اس کرائٹیریا میں آ جائے. ٹھیک ہے, یہ پرسنٹیج سے ایویلویٹ. تو آپ کی ویڈیو کا امپریشن جن لوگوں کو سمجھ نہیں ہے وہ میں یہ بتا دوں کہ جیسے ہی جب ہم ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ لوگوں میں سے جس کو ایکسپیرینس ہوا ہو تو 95% پہ جا کے ایک دفعہ ویڈیو رک جاتی ہے اور وہ بہت ٹائم لیتی ہے, اور پھر 100% ہونے کے بعد بھی ٹائم لیتی ہے. اس ٹائم پہ یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یوٹیوب ڈیسائیڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ لوگ جب ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں اس کا جو ٹائٹل, ٹیگز اور تھمبنیل ہے یہ کس آڈینس کے لیے اور کس کی وال پہ میں نے پھینکنا ہے. وہ جتنی تعداد پہ وہ پہلی دفعہ سپریڈ کرتا ہے اس کو امپریشن کہتے ہیں, اور پھر یہ جتنی دفعہ دیکھی جاتی ہے پہلے امپریشن میں یہی طے کرتا ہے کہ آگے کتنے لوگ اس کو دیکھیں گے. اس لیے آپ برائے مہربانی جب ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو پہلے ٹائٹل
پہلے دے کے پھر پبلش کا بٹن پریس کیا کریں. بعض لوگ بعد میں ٹائٹل دیتے ہیں, اس وقت تک یوٹیوب خود ڈیسائیڈ کر چکا ہوتا ہے. کیا میں اس کو کہاں پہ پھینکوں؟ مطلب لوگ پہلے اپلوڈ کر دیتے ہیں, اس وقت تک یوٹیوب اس کو نہیں انڈرسٹینڈ کر, مطلب وہ جو اس نے ٹیگز اور ٹائٹل سے اندازہ لگانا ہوتا ہے, وہ لگا رہا ہوتا ہے کہ بھائی اس کی ریلیونٹ آڈینس کیا ہے, تو وہ پھر آٹو پہ آپ کی پریویس ویڈیو سے اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ اس طرح, چلو بھائی اس کو بس اس طرح سے کر دیں, کیونکہ اس کے پاس کوئی ایڈریس پتہ نہیں ہے.